اگر کوئی ایسی ساس ہے جو بہت ہی بد اخلاق قسم کی ہو اور بہو کو گالیاں بکے، اسی طریقے سے شوہر بھی جو ہے وہ بیوی کو گالیاں بکے اور والدہ کو کچھ بھی نہ کہے، تو کیا وہ عورت اس صورت میں طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ایسی بچیوں کو چاہیے کہ ان اسباب پہ غور و تفکر کریں کہ جن کی بنا پر بد اخلاقی یا گالیوں والا معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر اس میں اپنا قصور نظر آئے کہ آپ سستی سے کام نہیں کرتی ہیں، سستی کرتی ہیں، بھول جاتی ہیں، چیز رکھ کر سالن جلا دیتی ہیں روزانہ، اس وجہ سے وہ بد اخلاقی دکھا رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی بد اخلاقی اور گالی کو میں جائز نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال پھر قصور آپ کا بھی ہوا، تو آپ اپنے روش کو بدلیں، عادات کو بدلیں، تاکہ ان کے اخلاق بھی بہتر ہوں۔ اب ان کے اگر بد اخلاقی اس کا سبب چونکہ آپ بن رہے ہیں تو گناہگار آپ بھی ہوں گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہر طرح کی آپ اطاعت کر رہی ہیں، لیکن ویسے کچھ لوگ عادتاً ایسے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں دوسری صورت ہوتی ہے صبر و تحمل کی، کہ صبر کریں۔ اگر آپ کی طبیعت اتنی مضبوط ہے کہ تھوڑی بہت باتیں سن کر آپ برداشت کر لیں اور اپنا گھر بسا کے چلائیں، تو سب سے بیسٹ وے ہے، کیونکہ آپ اگر کوئی بھی بچی طلاق لے بھی لیتی، چلو فرض کر لیں، پھر وہ شادی کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ نہیں کرے گی تو یہ معاشرہ جینے نہیں دیتا۔ شادی کرے اور دوسرا شوہر اس سے زیادہ بد اخلاق آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اور اکثر جو ہے نا، یہ پھر دوسری شادی میں بعض لوگ جو ایسے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ پہلے شوہر کے ساتھ تو نبھا نہیں سکی، ہمارے کیا نبھائے گی، اور یہ اور وہ کر کے، اور چلو بھائی، عورتوں کی بات کوئی زبانیں کوئی نہیں بند کر سکتا، ایک اور اذیتناک زندگی شروع۔ اور اس میں پھر آپ طلاق کا، کوئی بچی طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی کہ اب وہ گھر والے کہیں گے کہ تم نے تو طلاق لینے کی عادت ڈال لی، اب کیا ہوگا؟ اس لیے بہتر ہے کہ جو اللہ نے یہ موقع دیا ہے صبر و تحمل کے ساتھ کریں۔ اگر بڑوں کو بیچ میں ڈال کر ہو سکتا ہے تو اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں، کہ بڑے ان کو سمجھائیں کہ بھئی ہماری بچی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو۔ لیکن اگر کسی بھی صورتحال کے تحت کوئی اچھی صورت نہیں نکل رہی ہو، اور بچی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بات بہت سینسٹیو قسم کی ہوتی ہیں، ذہن بہت ہی کھنچ جاتا ہے، اسٹریس میں آ جاتی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، وہی جملے وہی گالیاں گونج رہی ہوتی ہیں۔ بعض بہت اچھی فیملی کی بچیاں ہوتی ہیں، ایک بچی کے بارے میں مجھے پتہ چلا، بہت ہی سلجھی ہوئی فیملی، اتنی پیاری، میں جاتا ہوں پرسنل طور پر، اور شوہر ایسا بد اخلاق کی گندی گندی گالیاں دے، تو ایک عام شریف جو آدمی ہوتا ہے، جس نے کبھی ایسے اپنے گھر میں ماحول نہیں دیکھا، اس کو آپ چھوٹی سی گالی دیں، اس کے تو یہاں جا کے لگے گی یا دل پہ چوٹ لگے گی، اور اس طرح پھر اگر وہ بیماریوں کا مجموعہ بن رہی ہو بچی، تو بالکل اس کو طلاق کے مطالبے کا حق حاصل ہے۔ اب وہ شریعت نہیں کہتی کہ اپنے آپ کو دباتے رہو۔ ایک یہ پوچھا ہے کہ وظیفے کے دوران کیا بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کر تو سکتے ہیں، تو آپ تلاوت قرآن کے درمیان بھی کر سکتے ہیں، کہ جیسے آپ کوئی بات پوچھ لی تو بند کر کے پہلے جواب دے دیا، پھر تلاوت قرآن کا آگے آغاز کیا، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے۔ اسی طرح وظائف کے اندر بھی آپ درمیان میں رک سکتے ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھ کر بیٹھا اور پھر اس نے وضو جان بوجھ کے نہیں توڑا یا کوئی دنیاوی بات نہیں کی، تو جب تک وہ بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اس میں دیکھیں، بات کرنے کو منع کر دیا کہ وہاں بیٹھیں، جب آپ نماز، کوئی بھی فرض نماز کے بعد آپ بیٹھے ہیں تو بات چیت نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے بات کر لی، اس کے بعد یہ فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی کنڈیشن حدیثوں وغیرہ میں ہو کہ اس وظیفے میں یہ پڑھنا ہے، درمیان میں بات نہ کرے، یا نماز کے بعد اگر اس نے کسی سے بات نہیں کی اور یہ وظیفہ پڑھ لیا تو یہ انعام، اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو گفتگو دنیاوی لحاظ سے کوئی نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ گفتگو کریں گے تو حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ کو شاید یہ فضیلت نہ ملے، کیونکہ حدیث میں جب بغیر بات کیے وظیفہ پڑھنے کا حکم تھا تو اسی وقت وہ فضیلت حاصل ہونی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ وظیفے کے دوران بات کر لیں گے تو کوئی گناہ ہوگا، یہ الگ چیز ہے، گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے فضیلت سے محرومی ہو جائے۔ کچھ بکریاں کسی کو پالنے کے لیے دی ہیں، اور طے یہ ہوا ہے کہ جب ان کے بچے پیدا ہوں گے تو ہم آپس میں بانٹ لیں گے، یعنی مستقبل میں پیدا ہونے والے بچوں کو اجرت کے طور پہ مقرر کیا گیا ہے، تو کیا اس طرح طے کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، اس طرح جائز نہیں ہوتا۔ پہلی بات ایک سمجھ لیں کہ جب ہم کسی کی سروس لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اسے کچھ دیتے ہیں تو اس کو شرعی اصطلاح میں اجارہ کہتے ہیں، اور اجارے میں جو آپ اس کی سروس کا بدلہ دیتے ہیں، کوئی سیلری وغیرہ دیتے ہیں، اسے اجرت کہا جاتا ہے، اور یہ اجرت معلوم ہونی چاہیے، مجہول نہیں ہونی چاہیے۔ معلوم کا مطلب اس کو وہ فکس، اس کا اماؤنٹ آپ طے کریں گے، مجہول نہ ہو، مجہول کا مطلب غیر معلوم، اور یہ غیر معلوم ہے، بچے ہوں گے نہیں ہوں گے، ہوں گے تو کتنے ہوں گے، اس طرح کی مجہول اجرت رکھنا، یاد رکھیں اس میں کام کرنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے اور رکھنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، جب آپ رکشہ ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں، ویسے تو آج کل بعض اوقات طے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ عام کسی جگہ جانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کتنے پیسے لوگے، وہ کہتا ہے جتنے مرضی دے دینا۔ اب آپ اس کی سروس لے رہے ہیں اور اس کی اجرت آپ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے جتنی مرضی دے دینا، یہ ہوئی نامعلوم، وہ بھی گناہ گار ہوگا، آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ مفضی الی المنازعہ ہوتی ہے، مفضی معنی پہنچانے والی،
منازعہ جھگڑے تک. یہ مجہول اجرت چونکہ جھگڑے تک پہنچاتی ہے اس لیے شریعت نے منع کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ رکشے والا کہتا ہے لائیے جی آپ اترتے ہیں کتنے ہوئے, وہ کہتا ہے 200, کرنٹ لگتا ہے, ارے یہاں تک تو ہم 100 دیتے آئیں, وہ کہتا ہے 200, لڑائی جھگڑا پھڈا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ پہلے طے کر لیتے تو کوئی جھگڑا نہ ہوتا. اس لیے اگر وہ فراخ دلی سے کہے بھی بھائی جتنے بھی دے دینا, آپ کہیں نہیں یہ نہیں, طے کرو یہاں پہ کتنے لوگ ہیں, ادھر ہی جھگڑا شگڑا سا ایک تھوڑا بہت کر کے طے کر کے پھر آگے بڑھیں. تو اس طرح کی جو مجہول اجرتیں طے کر کے معاملات طے کیے جاتے ہیں اس کو ختم کرنا واجب ہے, اس کو ختم کریں اور آپ اس کی سیلری مقرر کریں. مثلا آپ اس کو 3 سال تک بکرے رکھیں, ہر مہینے میں اتنا پیسہ دوں گا آپ کو, وہ پیسہ آپ طے کر لیں, پھر وہ خدمت کرے گا آپ کے بعد میں بکریاں دے گا, آپ کو سیلری دینی ہوگی, بالکل جائز ہو جائے گا. میں نے پوچھا تھا کہ قرآن میں ان کے پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے, یعنی بعض حروف صحیح ادا نہیں ہوتے, تو کیا کریں, یہ پڑھیں تلاوت کریں یا نہ کریں؟ دیکھیں اگر آپ نے باقاعدہ تجوید سیکھی ہے, آپ نے مطلب کسی سے قرآن اچھے قاری صاحب سے یا قاریہ سے پڑھا ہے, اب ادائیگی آپ کی ٹھیک نہیں ہو پاتی, یعنی وہ کہتے ہیں عین نکالیں تو واضح عین نہیں نکلتا, عین نکلتا ہے, یا ہا نکالنا ہے ہا کر کے نکلتا ہے, جگہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہاں سے وسط حلق سے اس کو نکالنا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ بالکل پڑھ سکتی ہیں. یہ یاد رکھیں کہ آپ کا صحیح مخارج سے الفاظ کی ادائیگی لازم ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو صحیح سنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں. میں ان بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہم نے سنی تھی قرات, ان کا صراط میں صاد مجھے صحیح نہیں لگا, عین صحیح نہیں نکلتا, ہا صحیح نہیں نکلتا, اس لیے میں نے چھوڑ دی. یہ بتائیے کہ امام صاحب کو آپ کو سنانا ہے کہ اللہ کو سنانا ہے؟ پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ امام پر کیا واجب تھا, صحیح مخارج سے لفظ کو حرف کو ادا کرنا, یا ادائیگی کے ساتھ ساتھ آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو سنانا بھی لازم تھا؟ آپ یہ کہیں گے نہیں صحیح جگہ سے نکالنا بس لازم ہے, ہمیں سنے صحیح سنے یا نہ سنے, تو کیوں نہیں آپ نے ان سے حسن ظن قائم کر لیا, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان بھی ہے کہ ظن المؤمنین خیرا, مومنین سے اچھا گمان کرو. تو ہمیں بہت سارے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, کیوں؟ امام صاحب کی قرات ٹھیک نہیں ہے. یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی. یہ ضمن میں نے مسئلہ ذکر کیا, تو میں اپنی بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بالکل تلاوت قرآن کریں اور نہ گھبرائیں. یہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جن میں حروف کی تبدیلی سے کوئی سخت حکم لگ سکتا ہے, یعنی کفر وغیرہ کا حکم ہو, لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہوگا جو جان بوجھ کے اس کو تبدیل کریں. ورنہ جیسے اب چائنا کے لوگ ہیں, کوئی جاپانی ہے, کوئی جرمن سے مسلمان ہوا, روسی کوئی مسلمان ہوا, اب اس نے تجوید سیکھی قرآن پڑھے گا تو وہ بعض اوقات حروف کو صحیح ادا ہی نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ اس کی لینگویج کے اندر جیسے اب کہیں گاف ہی نہیں ہے, تو کیا کرے گا وہ, ٹھیک ہے نا, یعنی غین کو گاف کر کے پڑھتے ہیں بعض جگہ, سوری, تو اب وہ کیا کرے گا, وہ جتنی کوشش کر لے تو کیا اس کی وجہ سے اگر معانی میں فساد پیدا ہو رہا ہے تو اس پہ حکم کفر متوجہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ درگزر فرمائے گا, لیکن اس سے تجوید کی اہمیت کم نہیں ہوتی, وہ آپ کو بالکل سیکھنی چاہیے. باقی میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں, بار بار کرتا ہوں, کہ تجوید کے مسئلے میں زیادہ پریشر نہ ڈالا جائے, لوگوں کو تلاوت اور نماز کے معاملے میں وساوس میں مبتلا نہ کیا جائے. ٹھیک ہے تجوید سے سیکھنا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے تجوید نہیں سیکھی تو ہم کہیں تمہاری نمازیں برباد ہو گئیں, تم تلاوت قرآن ہی چھوڑ دو. ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کو ترغیب دیں اور ان چیزوں کو جاری رہنے دیں. ہم نے تو, میں چونکہ 30 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں اور میں نے بہت بالغان کو پڑھایا ہے قرآن پاک, بعض کے نکلتا ہی نہیں ہے تلفظ. اور آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیں, جتنے مجھے سن رہے ہیں, آپ کے نانا نانی, دادا دادی, چچا پھوپا, تایا خالائیں, پھوپیاں, ان کو تجوید سے کوئی سروکار نہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو پھر کیوں نہیں آپ اپنے پورے خاندان والوں کو جمع کر کے ایک لیکچر دیں اور یہ کہیں کہ تمہاری سابقہ نمازیں تو تجوید نہ سیکھنے کی بنا پر برباد ہو گئی ہیں, اور اب تم فوراً سے پیشتر سیکھو ورنہ یہ حکم ہوگا. کبھی بھی آپ نہیں کریں گے. حتیٰ کہ سگے والد صاحب کو تجوید نہیں آتی ہوگی تو اولاد ان کو اگنور کرے گی, لیکن باہر جا کے لوگوں کو کہہ رہی ہوگی کہ تجوید سے نہیں پڑھو گے تو تمہارا یہ انجام ہوگا. ان میں نرمی کریں ان معاملات کے اندر. اس میں شریعت کی طرف سے حقیقتاً اگر ہم قرآن اور حدیث کو براہ راست دیکھیں تو اتنی شدت اور سختی نظر نہیں آتی, لیکن میں اس کی اہمیت کو کم نہیں کہتا ہوں. ہمارے بزرگان دین نے اس کو سیکھنا لازم قرار دیا اسی وجہ سے کہ کہیں خرابی پیدا نہ ہو. لیکن اب ایک دور ایسا آ گیا ہے, اب خلاصہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ترغیب دیں اور انہیں کہیں تجوید سے پڑھیں. ویسی زمانے کوشش میں نماز ہو جاتی ہے, فقہا نے فرمایا, اور جو سابقہ زندگی میں پڑھ لیا اس کے بارے میں ہرگز نہ کہیں کہ وہ تمہاری نمازیں برباد ہو گئیں. وہ اللہ قبول کرنے والا ہے, چاہے تو قبول کرے, چاہے تو میں تجوید سے نماز پڑھوں, اللہ چاہے رد کر دے, تو میں کیا اللہ تعالیٰ پہ کوئی آبجیکشن کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے ان کے بارے میں کلام نہ کریں اور لوگوں میں مایوسی نہ پھیلائیں. ویسے لوگ قرآن کے قریب نہیں آ رہے, وہ نماز کے قریب نہیں آ رہے. ہم ایسی سختیاں بیان کر کر کے انہیں اور متنفر کر کے دور کریں, یہ مناسب نہیں ہوتا ہے. پیار محبت سے قریب لائیں, تجوید سیکھنے کی ترغیب دیں. جب تک وہ نہیں سیکھ رہے اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. اور زمانے کوشش میں تو فقہا نے بھی فرمایا کہ ان کی نمازیں اور تلاوت ٹھیک ہے, اور سیکھنے کے بعد اگر پھر بھی وہ درست ادائیگی پہ قدرت نہیں رکھتے ہیں,
کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ امید ہے کہ انشاءاللہ معاف فرمائے گا۔ کوشچن بہن نے فرمایا کہ میں نے ایک انگوٹھی رکھی تھی اور میری نیت تھی کہ جب کوئی مسجد بنے گی تو میں اس میں اس انگوٹھی کو بیچ کر پیسہ لگا دوں گی تاکہ ثواب جاریہ ہو، لیکن ابھی ان کے بھائی کا گھر بہت خراب ہے اور وہ خود کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں دیواریں نہ گر جائیں اور چھت وغیرہ نہ گر جائے، تو کیا میں وہ انگوٹھی بیچ کر اس کا پیسہ بھائی کو گھر بنانے کے لیے دے سکتی ہوں کہ نہیں؟ تو بہن بالکل دے سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے فقط دل میں نیت کی ہے اور اچھے کام کی نیت پہ آپ کو ثواب بھی ملا ہوگا، لیکن یہ کوئی اب دینا آپ کو واجب نہیں ہو جاتا۔ ہاں اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ مال میں فلاں مسجد کے لیے مختص کرتی ہوں، وقف کا ایک الفاظ کہہ دیتی ہیں، تو پھر بھی بہرحال وقف تو پھر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وقف کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو اللہ کے لیے دیں اور وہ چیز بعین ہی قائم رہے۔ لیکن بہرحال ایک اچھی نیت آپ کرتی ہیں، جیسے منت مان لیتی ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر مسجد کے اندر دینا ہی افضل اور اولا، اور بعض صورتوں میں بلکہ واجب ہوتا، لیکن آپ نے چونکہ دل میں نیت کی تھی اور سگے بھائی کا گھر گر رہا ہے اور واقعی وہ اس وقت مستحق ہے، تو آپ یہ بالکل انگوٹھی بیچ کر ان کو دیں، آپ کو انشاءاللہ وہ مسجد والا ثواب بھی ملے گا اور بھائی کی امداد کرنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حدیثوں کا مفہوم یہی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن کسی اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے پہلے ہی اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، یعنی اس کے بعد عمل کرے گا تو مزید ثواب ہوگا، تو آپ کو پہلے ثواب مسجد کو تو ملا ہی ملا، اب آپ بھائی کی ہیلپ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی غیر مسلم شخص کا مال دھوکے سے کھا لے تو بروز قیامت پھر کیا حکم شرع ہوگا؟ غیر مسلم اگر کھا لے، اور اگر مسلمان کسی غیر مسلم کا کھا لے تو میدان محشر میں کیا ہوگا؟ کیونکہ نہ یہ اپنی نیکیاں دے سکتا ہے اور نہ یہ غیر مسلم کو اپنی نیکیاں دے سکتا۔ دیکھیں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ذمی کافر ہے، ذمی کافر اسے کہتے ہیں جو مسلمان کے حکومت میں رہتا ہے اور حاکم اسلام کے ذمے میں ہوتا ہے، باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رہنے کا باقاعدہ ٹیکس دیتا ہے، جس کو جزیہ کہا جاتا ہے، اپنی حفاظت کا، اپنے محفوظ رہنے کا، تو اس کا بڑا حق ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ایسا معاملہ کیا تو بہرحال برود قیامت فرض کر لیں اگر اس غیر مسلم کا مال غصب کیا، یہ تو آپ اس کو دے ہی نہیں سکتے ہیں، اور اگر وہ کسی کا غصب کر لے تو بہرحال اس کے ظلم میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمان جس کا جتنا نقصان اس نے کیا ہے اس مسلمان کے گناہ ختم کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے نام اعمال میں، یعنی اس کی کوئی نیکیاں تو ہے ہی نہیں کہ مسلمان کے نام اعمال میں آئے، اور اگر مسلمان نے غصب کیا تو اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں نہیں آ سکتی ہیں، کیونکہ غیر مسلم اس کا اہل نہیں ہوتا۔ اس لیے ذمی کافر پہ ظلم کو بڑا شدید قرار دیا گیا ہے کہ یہاں پر آپ اپنی نیکیاں دے کے کفارہ ادا نہیں کر سکتے، یہاں سزا ہوگی، تو اس لیے احتیاط کریں۔ باقی جو دیگر کفار ہیں دھوکہ اور جھوٹ تو ان کے ساتھ بھی جائز نہیں، جس کو حربی کافر کہتے ہیں، جیسے ہمارے بہت سارے بھائی بہن یو ایس اے، یو کے میں رہتے ہیں، یا سوئٹزرلینڈ، اٹلی وغیرہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، جہاں پر کبھی اسلامی حکومت نہیں آئی نہ اب اسلامی حکومت ہے، وہاں کے جو کافر ہیں وہ حربی کافر کہلاتے ہیں، اور دھوکہ اور جھوٹ تو حربی کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، لہذا اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں، تو بعض لوگ بہت ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ عرصے دراز سے جھوٹ بول بول کر دھوکے دے کے وہاں کی گورنمنٹ سے بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں، پھر ہم جیسا آدمی جب سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی آپ نہ لیں، دھوکہ اور جھوٹ تو کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں، وہ آپ کے ساتھ احسان کی صورت کرے اور آپ اسی کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں، یہ ویسے بھی بے مروتی کی بات ہے، تو پھر وہ ایک تو اپنی لاجک لاتے ہیں جی کافر کو جیسے مرضی کر لو ٹھیک ہے، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا اس کی اہمیت نہیں ہے، ہماری عقل کو اور ہمارے دلائل کو قبول کر لو، اور پھر وہ مطلب ہم سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن وہ بینیفٹ لینا چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ احتیاط کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے جس کا آپ نے دھوکے سے مال کھایا اس کو میدان محشر میں کھڑا کرے، اب وہی ہوگا صورتحال، آپ اپنی نیکیاں اس کو دے نہیں سکتے، اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ لازم بات ہے جو آپ نے معاملات کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا، چاہے تو اپنے کرم سے معاف فرما دے، بہرحال اس سلسلے کو رکنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک دہریہ ہے جو مسلمان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ قائل رہا ہو، اس یعنی وہ یہ کبھی کہتا ہے مسلمان ہوں، کبھی کہتا ہے نہیں ہوں، اس طریقے سے ہے، اور اب اس کے لیے کہ انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس کے بارے میں یہ تمنا رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی ہدایت نہ دے اور اس کا خاتمہ کفر پر ہی ہو تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے، تو بتائیے اس طرح کی خواہش کرنا یا دعا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں کافر سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کے کفر سے کرنی چاہیے، ایسے ہی گناہ گار سے نفرت نہ کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ اگر وہ کفر کی نجاست میں ملوث بھی ہے تو اس کے گناہ سے نفرت کریں، اس کے کفر سے نفرت کریں، نہ کہ ذات سے نفرت کریں۔ اس کے لیے تو کوشش کریں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اسے مسلمان کرے اور اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، تاکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور میدان محشر میں ٹھنڈا ہو، نہ یہ کہ آپ یہ تمنائیں کریں۔ ذرا نبی کریم کا طرز عمل دیکھ لیجئے کہ طائف میں جب آپ کے اوپر پتھراؤ کیا گیا
اور آپ نے ایک باغ میں پناہ لی اور ملک الجبال حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں رسول اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، آپ اگر حکم دیں تو میں طائف کے پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو ختم کر دوں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاریخی جواب کتابوں میں مرقوم ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، کیونکہ اگر آج یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے یقین ہے ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی. تو نبی کریم نے تو انتقام نہیں لیا، آپ نے تو ان کو کفر پہ مرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا معاذ اللہ. تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ تو ویسی معیوب چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ رضا بالکفری کفر، کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے. یعنی کوئی کافر ہونے پہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے تم کافر ہو جاؤ، کسی کو مشورہ دے تم کافر ہو جاؤ، کوئی کافر اس کے بارے میں سوچے کافر رہے تو بہتر ہے، تو یہ گویا کہ آپ کفر پہ راضی ہوئے، یہ الگ ایک کفر ہوتا ہے. لہذا آپ غور کریں کہ یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ دہریہ رہے، یعنی کافر ہی رہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے. اس کا مطلب ہے کم از کم یہ اس کے کفر پہ تو راضی ہے. اور رضا بالکفر کفر، ایسے جو بھائی ہمارے کم علمی کے اندر دینی جوش حاصل کر لیتے ہیں تو عمومی طور پر ان کا جوش دائرہ شریعت کو پھلانگ جاتا ہے، اور ان کا عجب و خود پسندی اور تکبر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو سمجھایا جائے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں تو وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ چاہے قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، ان کے جاہل ذہن کے اندر جو چیز فٹ ہو گئی وہ اسی کو عین ایمان قرار دے کر اور اس کو اپنا دینی جذبہ قرار دے کر اور اس جوش پر آخرت کے بڑے بڑے انعام کا تصوراتی اعتبار سے ایک تخیل خود ہی قائم کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ سب بے وقوف ہیں، میں ہوں عقل مند اور میں جنت میں اعلیٰ درجے پاؤں گا. ایسے میرا بھائی جو اس طرح کے کچھ سن رہے ہیں، یاد رکھیں اگر آپ کسی کے بھی کفر پہ راضی رہیں گے آپ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور آپ کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا. اور ہمارا مشورہ ہے کہ کسی کافر کے بارے میں بھی تمنا ہرگز نہ رکھیں کہ اللہ اس کو کافر ہی رکھے، بلکہ دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے کر مسلمان کر دے. کہتی ہیں کہ ایک ٹیچر کا کہنا ہے کہ حج ایک مخلوط عبادت ہے، یعنی مرد و عورت اس میں ہوتے ہیں، تو مناسک حج کی ادائیگی کے دوران خواتین نقاب نہیں کر سکتی، تو اسی طرح وہ گھر سے باہر نکلیں تو نقاب نہ کریں. اسی طرح وہ حج کی مخلوط عبادت کو بنیاد بنا کے کہتی ہیں کہ ایجوکیشن بالکل جائز ہے، اس میں کیا حرج ہے. دیکھیں یہ بھی ایک معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوں، پی ایچ ڈی جو کر لیتے ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولویوں سے بھی بہت بلند و بالا ہیں، مفتیان کرام تو اتنے نظر آنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ آپ نے کسی ایک ٹاپک پر مقالہ لکھ کر تھیسس لکھا، آپ نے تحقیق کی اور آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی، تو اس سے آپ نے کیا سمجھا کہ آپ کو سارے علوم حاصل ہو گئے؟ یہ اس قسم کی ہی خاتون مجھے لگتی ہیں. اس کا میں جواب دیتا ہوں. لیکن ابھی میں یہ گزارش کر رہا تھا، جو ٹیچر نے کہا کہ جی حج میں چہرہ کھولنا یہ اس کی اجازت ہوتی ہے اور تو اس لیے لڑکیاں اب بھی نقاب نہ کریں، تو بڑی معذرت کے ساتھ بعض احکام مخصوص اوقات مخصوص مقامات کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. جس کو علم نہیں ہوگا وہ باقی تمام جو معاملات ہیں، تمام صورتیں ہیں، انہیں ایسی خاص صورتوں اور کنڈیشنز پر قیاس کرے گا. اس کو قیاس مع الفارق کہتے ہیں. اور اسی لیے میں گزارش کر رہا تھا، ناراض مت ہوا کریں کوئی بھی ہم سے، ہم لوگ 14 علوم پڑھتے ہیں اور رات دن پڑھتے ہیں، تب کہیں جا کے ہمیں فقہ کی گہرائیاں پتہ چلتی ہیں. ایک پی ایچ ڈی کا ٹیچر کو کیا پتہ بیچارے کو، اگر وہ فقہ کے موضوع پر ایک مقالہ لکھ بھی لیتا ہے تو خاص پرٹیکولر اس موضوع کے متعلق اس کو معلومات حاصل ہوں گی. تمام کتابیں تو پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ایسے حضرات کو استدلال کرنا اور قیاس کرنا اور احکام شرع نکالنے کی کوشش کرنا، بلکہ نکالنے کے بعد اس کو اتنا پرفیکٹ اور کامل سمجھنا کہ بچیوں کو بطور تعلیم ذکر کر کے ان کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرنا، یہ دین کی خدمت نہیں ہے. میں ایسے ٹیچر سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنی موت کو بھی یاد رکھیے گا. یہاں تو بچیاں آپ کی تابع ہیں، آپ سے بحث نہیں کر سکتی کیونکہ آپ نمبر کاٹ دیں گی یا اس کے بارے میں بیڈ رپورٹ دے دیں گی اوپر. یہاں پہ تو آپ کا ذرا زور چلتا ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میدان محشر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا اور سوال شفاعت ہم کریں گے، اس وقت آپ کیسے شفاعت کر سکتی ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو مسائل پیدا کیے ہیں. اس لیے جمہور علماء جو فیصلہ کر لیں اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. حرم کے اندر بالکل عورت کو کھلا رکھنا، چہرہ کھلا رکھنا عمرہ اور حج کے اندر یہ لازم ہے، لیکن عام حالات میں علماء نے نقاب کا حکم دیا ہے. اور جیسے بھی میں نے آیت عرض کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر منکم کا حکم مانو، تو عورتوں پہ واجب ہے کہ علماء کی اطاعت کریں، تو یہاں نقاب کیا جائے گا. اسی طرح کوجوکیشن تعلیم جو ہے ہم اس کے مطلقاً مخالف نہیں ہیں، کیونکہ جب بچیوں کے لیے اور کوئی ذریعہ تعلیم نہ ہو، جیسے خصوصاً باہر کے ملکوں کے اندر، تو کیا کریں؟ پھر وہ اپنی عزت کے حفاظت کے ساتھ، نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ لڑکوں سے میل جول نہ رکھیں اور مطلب تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، وقت کی ضرورت ہے. لیکن اگر فرض کر لیں کہ کسی اور مقام پر بچی تعلیم حاصل کر سکتی ہے جہاں تعلیم بہت ہی اچھی ہو، تو پھر وہاں پہ یعنی اور صرف لڑکیاں ہیں، پروفیسر فیمیل پروفیسرز ہیں، تو وہیں پھر تعلیم حاصل کرنا افضل اور اولا ہوتا ہے. لیکن مطلقاً اس کو جائز کہنا کہ اگر کوئی لڑکی کسی جگہ عورتوں سے پڑھ سکتی ہے، بچیاں ساری وہاں پر ہیں اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ایجوکیشن میں کیا کچھ نہیں ہوتا کہ پروفیسر کو نہیں پتہ.
آپ لوگوں کو نہیں معلوم جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، میں کوئی گاؤں سے اٹھ کر نہیں آیا، مجھے پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے یہاں پر، سب مجھے معلوم ہے. میں یہاں تو ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا کہ خواہ مخواہ پھر وہ کہیں گے جی ہمارے ادارے کے اوپر کوئی اٹیک کر رہے ہیں، لیکن جو خرافات ہو رہی ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں ہیں. تو یہ پروفیسر کیا چاہتی ہیں؟ تو یہ کیا معاذاللہ بچیوں کو اس طرح آزاد ذہن بنانا چاہتی ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ مطلقاً اس کو جائز نہیں قرار دے سکتے، یہ کنڈیشنل چیز ہوتی ہے کہ اور کوئی ذریعہ تعلیم نہیں ہے تو پھر بہتر ہے، یا ہے اور لیکن یہاں بیسٹ تعلیم ہے تو پھر بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مطلقاً اس کو نہیں کر سکتے. اسی طرح کہتی ہیں کہ وہ ہم کلاس کی لڑکیوں کو برقع پہننے سے روکتی ہیں اور کہتی ہیں کفن مت پہنا کرو، تمہاری عزت کوئی نہیں لوٹتا. تو ان کی بات ماننے کے سلسلے میں ہم طالبات کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ بڑی حیرت ہے مجھے کہ ان پروفیسر صاحبہ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. آج تو 6-6 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، پھر یہ بچیوں جوان بچیوں کو کہنا کہ تمہاری عزت کوئی نہیں لوٹتا، اس قسم کی باتیں کلاس میں کرنا اور برقعے کو کفن سے تعبیر کرنا، تو بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی آزاد ذہن ہے. اور خود ان کے اس قسم کے معذرت کے ساتھ پروفیسرز کے بچے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہر قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی کو بنیاد بنا کے ان کے اوپر پردہ ڈھکنے کے لیے کہ کبھی بعد میں اگر وہ اسکینڈل بنتا ہے تو ہم کہیں گے ہم تو بہت آزاد خیال ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تمام بچیاں اسی طرح بے حیائی کی طرف مائل ہوں. بالکل غلط چیز ہے، ان کی بات ہرگز نہ مانیں. برقع جسم کی حفاظت کرتا ہے. ایک برقعے والی عورت آتی ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سے مرد اپنی نگاہ ہٹا لیتے ہیں کہ برقعے والی، اور برقع اتار کے آپ جائیں. عزت نہ لوٹنا کیا صرف عزت لوٹنا ہی یہ پردہ کرنے یا نہ کرنے کے لیے کوئی معیار بنے گا؟ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا ہٹے نہیں کستے؟ کہ گندی گندی باتیں نہیں کرتے ہیں؟ تو مطلب یہ بالکل غلط بات ہوتی ہے. بالکل آپ برقع پہنیے اور ان کی بات بالکل تسلیم نہیں کی جائے گی.